اور مری اور اس کے مضافات جو ہیں ان کو بھی آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کلیمٹی ہٹ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے جو ہمارے افسران، جو اہلکار وہاں پہ موجود ہیں، ان کو تمام تر ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، اور راولپنڈی اور دیگر علاقوں سے بھی عملہ اور مشینری روانہ کر دی گئی ہے۔ اور جو ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں وہ نہ صرف راولپنڈی سے بلکہ اٹک اور جہلم سے بھی موبلائز کر لی گئی ہیں، اور وہ تمام کی تمام اس وقت ریسکیو آپریشن میں معاونت کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور اے سی مری کے دفتر میں کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں جو چیزوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس وقت۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک کی فوری بحالی کے لیے تمام تر اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایکسپریس وے کے اوپر ٹریفک کچھ حد تک چل رہی ہے، لیکن کولڈنا والی سائٹ کے اوپر بھی بلاک ہے، اور وزیر اعلیٰ نے ہدایت کیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ کھولا جائے۔ اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کمیونیکیشن اینڈ ورکس ہے، ہائی وے ہے، وہ بھی اس میں مدد کر رہا ہے، ایف ڈبلیو او اور این ایل سی بھی مدد کر رہے ہیں، اور جو موقع پہ فوج کے حکام ہیں وہ بھی اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں، بلکہ فوج اور رینجر سے بھی معاونت طلب کی گئی ہے، اور وہ بھی اس میں موقع کے اوپر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ایک جو کنسرن ہے وہ وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے حوالے سے اور فوڈ سپلائز کے حوالے سے ہے، تو تمام تر وہ ٹریفک جو گڈز لے کے جا رہی ہے اس کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو وہاں پہ موقع کے افسران ہیں وہ خصوصی طور پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ فوڈ کی شارٹیج نہ ہو، پیٹرول اور ڈیزل کی نہ ہو، اور اگر گاڑیوں میں ختم ہو گیا تو وہاں پہ ان کو بھی فراہم کیا جائے تاکہ جلد از جلد لوگ جو ہیں بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ خان صاحب، یہ میرا سوال ہے کہ دس از واٹ ایور یو سیڈ از وائل آفٹر دا ایونٹ ایکٹیویٹی پریڈکشن جو تھی 5 جنوری سے پہلے کی تھی کہ دیر ول بی ایکسٹرا آرڈنری سنو فال۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا، ہمیشہ وہ ساری مشینری بھی آن روڈ رہتی ہے۔ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے اسے شاید آپ کے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، اس پریڈکشن کو۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں۔ 2010 کے جو انقلاب تھا اس میں یہی ہوا، پھر جب وہ ایئر بلو والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد فلیش فلڈ آئے، اس میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا آپ کی طرف بھی؟ یہ کبھی بھی یہ بڑا لوگ ہمیشہ لوگ جو ریگولر ہوتے ہیں سنو فال ریگولر جاتے ہیں دے انجوائے اٹ، لیکن پہلی دفعہ یہ ایک سوگ بن گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ کا سوال بجا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس دفعہ یہ فورکاسٹ تھی کہ اس دفعہ بہت زیادہ برف باری کا امکان ہے، اور اس سلسلے میں ہم لوگ اس کو مانیٹر بھی کر رہے تھے۔ اور اس دفعہ اگر میں آپ کو یاد کراتا چلوں تو یہ بھی مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ کتنی گاڑیاں مری میں جا رہی ہیں، کیونکہ اندازہ تھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں برف باری دیکھنے جا سکتے ہیں اور وہاں پر ٹریفک کا یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ ثانیہ تو خیر لوگوں نے نہیں سوچتا، لیکن یہ ضرور تھا۔ اسی لیے اس دفعہ جب ٹریفک ایک متعلقہ نمبر سے اوپر چلی گئی تو گاڑیوں کی انٹری بند کر دی گئی اور اسلام آباد سے جانے والی ٹریفک کو روک دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی درخواست کی گئی کہ وہ وہاں سے بھی روکیں، اور یہاں پہ جو سچویشن تھی پھر بھی کچھ حد تک مینیجبل رہی، پھنسی ضرور ٹریفک، لیکن جو کلڈنا والی سائڈ ہے وہاں پہ کئی جگہ سے ٹریفک آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے 2 صوبوں کے بیچ میں ہے، مقامی ٹریفک بھی ہے، لوگ بھی تھے جو لوگ اس ایریا میں آ چکے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ ٹریفک جام کا باعث بنی اور یہ جو حادثہ ہے یہ پیش آیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ حادثہ پیش آیا، اصل وجوہات کیا بنی ہیں، وہ کون سی ایسی جگہ تھی؟ مطلب یہ کوئی پھنس گئے ہیں لوگ برف باری کی بنا پر، یا کوئی ان کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہوا ہے کوئی؟ مطلب نہیں، درخت نہیں گرا جی، درخت نہیں گرا۔ یہ تقریباً 4 گاڑیوں میں یہ لوگ تھے، 4 یا 5 4 گاڑیاں میرا خیال ہے جس کے اندر یہ لوگ تھے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ سردی بھی تھی، برف باری بھی تھی، بلیزرڈ بھی ہو گیا، اور تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس پہ جو حتمی رائے ہے وہ 1122 والے جب ان کو ریسکیو کریں گے اور اس کے بعد حتمی رپورٹ آئے گی تبھی کاز آف ڈیتھ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اموات جو ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ وہاں پھنسے، سردی تھی، طوفان آیا اور بہت زیادہ برف باری ہوئی اور تمام راستے بند تھے، بنیادی وجہ یہی کہاں کہاں سے تعلق ہے ان لوگوں کا؟ ان لوگوں کا کہاں کہاں سے تعلق ہے؟ جی، یہ میں ساڑھے تین سال سے آپ کی حکومت ہے، تو کیا ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی تھی کہ یہاں پر کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور جس کو روکا جائے گا، کیونکہ آپ تو ہمیشہ سیاحت کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ جی اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک اے ایس آئی جو ہمارا پولیس کا ہے اس کے خاندان کے بھی اس میں کافی لوگ تھے، 7 8 کے قریب لوگ تھے،
جو کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے، اور باقی لوگوں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے اور رابطہ کر رہے ہیں کہ باقی جی پنجاب کا ہی تھا جی، اور لیکن باقی لوگوں کا بھی یہ جائزہ لے رہے ہیں. اور دیکھیے سیاحت کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ مناسب موقع ہے کہ ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دفعہ موسم کی فورکاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی طرح کی ایس او پیز کا نفاذ کیا گیا تھا، اور ٹریفک کو ایک حد کے بعد جانے سے روک بھی دیا گیا تھا، اور میڈیا میں بھی یہ بات رپورٹ ہوئی، آپ لوگوں کے چینلز بھی یہ بتاتے رہے، اور کوشش یہی تھی کہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرحال وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کئی جگہ سے آ کے راستے ملتے ہیں، اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوئی اندازے سے. باری باری جب یہ لوگ جو وہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، جب یہ پھنس گئے برف کے اندر، ظاہر سی بات ہے انہوں نے ریسکیو پہ بھی کال کی، 112 بھی کال کی، اور دیگر بھی متعلقہ اداروں سے مدد تو مانگی ہوگی، لیکن تب کسی کو بھی ہوش نہیں ہے. جب میڈیا میں خبریں چلی، جب ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں، تب گورنمنٹ کو ہوش ہے. اور ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر گورنمنٹ کو جو ہوش آتا ہے کہ ہم نے اب ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو پہلے جب لوگ مدد مانگ رہے تھے تب کوئی کیوں نہیں سنتا؟ اچھا دیکھیے، اس سلسلے میں بھی ہم اس ایونٹ کے بعد یہ دیکھیں گے، پورا ریکارڈ دیکھا جائے گا، اس کی انکوائری بھی ہوگی کہ کیا کسی نے مدد کے لیے کال کی، کتنے بجے کال کی، کتنے بجے مدد پہنچی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں ریسکیو 1122 کا اور 15 کے ہیلپ لائن کا ریکارڈ کافی بہتر ہے. تو لیکن بہرحال اگر انہوں نے مدد مانگی اور نہیں پہنچی، اور اگر یہ بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا کہ وہ فون آئے تھے اور کوئی نہیں، یہ قبل از وقت ہے. ابھی ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی، لیکن اس کے ہر پہلو سے اس معاملے کی تحقیق بھی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کے لیے، حکومت کے لیے بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس وقت خود اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور تمام جو لمحہ بلمحہ جو ریلیف اور ریسکیو کی سچویشن ہے اس کی رپورٹ بھی وہ منگوا رہے ہیں. فیوچر کے اندر کوئی ایسی پالیسی حکومت انٹروڈیوس کروائے گی کہ ایسے راستوں پہ جہاں پہ رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے، وہاں پہ راستے کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی اسپاٹس بنائے جائیں، یا کوئی ایسی جگہ متعارف کروائی دی بنائی جائیں تاکہ اگر لوگوں کو فوراً مدد چاہیے ہو تو وہ وہاں تک پہنچ سکیں. اسی میں ایڈ کر لیں کہ انکوائری آج تک جو بھی ہوئی اوپن نہیں ہوئی، انکوائری سرد ہو جاتی، خانے میں چلی جاتی. اس بارے میں یہ انکوائری اوپن ہوگی؟ دیکھیں بالکل کوئی انکوائری سرد خانے میں نہیں جاتی. انکوائری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیکٹس کو سرٹن کیا جائے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور تحریک انصاف کی حکومت کا آپ کو پتہ ہے کہ منشور بھی یہی ہے کہ ہم اوپننس اور ٹرانسپیرنسی میں یقین رکھتے ہیں. اور پہلے بھی جتنی بھی انکوائری رپورٹیں آئی ہیں بڑی بڑی، وہ ساری پبلکلی ڈسکلوز کی گئی ہیں. تو اس کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی، آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کی، دیکھیے بالکل اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت بھی ہے، کچھ حد تک ہو بھی رہی ہے. اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اور بھی جگہیں ڈیولپ کی جائیں تاکہ صرف ایک ہی جگہ پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ مری جو ہے اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، اور جب ایسا موقع آتا ہے تو اور بھی شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ انفراسٹرکچر متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے لوڈ کا، اتنی بڑی ٹریفک کا. تو ایک اس کا الٹرنیٹیو یہی ہے کہ آپ باقی جگہیں ڈیولپ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ ان جگہوں پہ بھی جائیں. اور ریلیف اینڈ ریسکیو ظاہر ہے کہ اس پہلے بھی کافی ادھر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی میرا خیال ہے کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا. جو اموات ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے دور میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہرکیف حکومت کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ اوائڈیبل تھا یا ان اوائڈیبل تھا. اگر تو ان اوائڈیبل تھا تو اس کے بعد کی جو معاملات ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ کتنی جلدی لوگ پہنچے، ریلیف کیسے ہوا، ریسکیو کیسے ہوا. اور اگر یہ اوائڈیبل تھا تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں یا جن کی وجہ سے ایسا ہو ان کو ظاہر ہے کہ سزا ملنی چاہیے. تو یہ بات واضح ہے. جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ غفلت ہے ان کی گورنمنٹ کی. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے. اور اس وقت ہمیں بالکل ہمارا صرف اور صرف جو ہمارا فوکس ہے وہ ریلیف پہ ہے، وہ ریسکیو کے اوپر ہے، وہ لوگوں کو آسانی پہنچانے پہ ہے، اور اس چیز پہ ہے کہ اس علاقے کو کھولیں اور جو لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے کے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ سیاسی بات کرنا یا سیاسی بیان بازی مناسب نہیں ہے. سانسد یہ بتائیے کہ بات ساری کیپیسٹی کی اور پلاننگ کی ہے. وہاں ٹول پلازا سے ساری گاڑیوں کا ہر ماہ ہر وقت وہاں اندر کی تعداد جاتی ہے. دوسرے آپ اس وقت سیاحت کے بھی وزیر ہیں، آپ نے کرتارپور اور جنوبی پنجاب کو تو بسیں چلا دی ہیں. جو سردیوں میں اس طرح کی بارش کی توقع تھی اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو باقی ہمارے آلٹرنیٹیو ڈیسٹینیشنز ہیں
उसको डेवलप करने की पॉलिसी इसीलिए है कि पंजाब का सियाहत का या पंजाब के अलावा बाकी सूबों से भी जो लोग वहाँ पे आते हैं सिर्फ एक जगह के ऊपर ये लोड ना पड़ जाए, लेकिन जाहिर है कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। आपने टोल प्लाजा के हवाले से सवाल की, मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि पिछले सालों का एक्सपीरियंस मद्देनज़र रखते हुए और मौसम के बारे में जो फोरकास्ट थी, और मेरा ख्याल है कि जो बर्फ़बारी हुई है वो फोरकास्ट से भी ज़्यादा है, लेकिन फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया था कि एक हद से ज़्यादा ट्रैफ़िक को मरी नहीं जाने दिया जाएगा। और ये बात आपने देखी भी थी कि मरी जाने वाली ट्रैफ़िक को फिर रोक दिया गया था और उनको वहाँ से वापस मोड़ दिया गया, क्योंकि ये समझ आ गई थी कि मरी में इतनी ट्रैफ़िक शायद समा नहीं पाएगी। तो ये जो हिफाजती तदाबीर थी या इकदाम थे, ये तो लिए जा रहे थे। अच्छा सर, अब ये मरी को आप बंद कर रहे हैं, मतलब अब ये इतना सामने हुआ है, पूरा वाकया पेश है, लोगों को आप सरकारी तौर पर क्या कहते हैं कि वो मरी जो लोग सयाह हैं वो जाना चाह रहे हैं, अब मरी को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है या लोड कम होगा तो लोग उसी तरह जा सकेंगे? नहीं, देखिए इस वक्त फौरी तौर पे तो वहाँ पर ट्रैफ़िक के हालात ज़ाहिर है मखदूश हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ बॉटल नेक्स हैं जहाँ अभी भी ट्रैफ़िक फंसी हुई है, वहाँ पे इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है स्नो रिमूव करने वाली वो भी पहुँच रही है। तो इस वक्त तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग ये उनका इरादा था कि वो आज कल में जाएंगे, वो तो इस वक्त फौरी तौर पर मरी का रुख ना करें, लेकिन ये इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और वहाँ की जो ट्रैफिक की चीज़ें हैं, एस्टिमेट्स हैं, हम लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि उसके हिसाब से वो प्लान कर जब सकें। गुंजाइश हज़ारों की थी गाड़ियों की, तो लाखों को जाने क्यों दिया गया, और वाई जो इसको इतना डिलेड रिस्पांस क्यों था सरकार का कि जब लाखों लोग पहुँच गए तब उस आपने एक्शन लिया? ये चीज़ पहले नहीं करनी। नहीं, देखिए मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो आप समझ रहे हैं ना कि डिलेड एक्शन नहीं था। जब आप ट्रैफिक को रोकते हैं तो ये तो प्रिवेंटिव एक्शन है, लेकिन मरी के अंदर जाने वाली ट्रैफिक किसी एक जगह से नहीं जाती। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे गलियात भी हैं, वहाँ पे और रास्ते भी हैं, कुछ लोग वहाँ की मुकामी आबादी भी है, कुछ लोग चल पड़े होते हैं। तो इस्लामाबाद से जाने वाली ट्रैफिक को रोका गया था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी दरख्वास्त की गई थी कि वो भी वहाँ पर कोई बंदिश लगाएं, लेकिन उसके बावजूद बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ पर ब्लिज़र्ड आ गया और जब बर्फ़ का तूफान आया तो उसके अंदर ये गाड़ियाँ फंस गई। केपी ने जब रोका नहीं, लास्ट केपी ने कोई केपी वालों से कोई कम्युनिकेट किया? हमारी कम्युनिकेशन जारी रोका। जब आप इस्लामाबाद से रोक रहे हैं, बुलडना का जो इलाका है, बुलडना के इलाके में जब एक बॉटल नेक बनता है तो वो कंट्रीब्यूशन उसकी केपी के लोगों की है, तो केपी को मत कोई बात नहीं। जी, मैं आपको बताता चलूँ, आपका अच्छा सवाल है। इस वक्त हमारी बातचीत जो है, नहीं हमारी हुकूमत ना भी हो तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए किसी से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वहाँ तरीके इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी हम इन टच है और पहले भी थे, और मैं आपको बता चुका हूँ उनसे दरख्वास्त भी की गई। जो हमारे फ़ौजी हुकाम हैं उनसे भी इन टच हैं, जो रेंजर्स के हुकाम हैं उनसे भी इन टच हैं, तमाम सिविल और डिफेंस जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी वहाँ काम कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक एजेंसी या एक इदारे पर नहीं छोड़ा, ये तमाम इदारे इस वक्त मिल के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब उसको खुद ओवरसी कर रहे हैं।